جاتی تھی. کل پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ کے بیان کے بعد مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ منشیات سندھ میں چلانے کے ذمہ دار یہی حکمران ہے. کل مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو شراب کے پابندی کے خلاف کھڑے ہو گئے, میں اس ہندو ایم پی اے کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. سندھ کے نوجوانوں کو بھکاری بنانے کی ذمہ دار بھی سندھ حکومت ہے. ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو 8,000 کے نام پر دربدر کرنے کی ذمہ دار بھی سندھ حکومت ہے. وسائل, جزائر, معدنیات, کارونجر دریا کی سوداگر بھی سندھ حکومت ہے, اور بے روزگاری کی ذمہ دار بھی سندھ حکومت ہے. تو منشیات کی ذمہ دار, معصوم بچوں تک منشیات پہنچانے کی ذمہ دار بھی سندھ حکومت ہے. میں درخواست کروں گا اکابر علماء کی خدمت میں, میں درخواست کروں گا علماء کی خدمت میں, سول سوسائٹی کی خدمت میں, صحافیوں کی خدمت میں, وکلاء کی خدمت میں, معزز شہریوں کی خدمت میں, کہ آپ اس چہروں کو پہچانیں کہ جو شراب کے جو ہے وہ پابندی کے خلاف ہیں, جو اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ شراب جو ہے وہ سندھ کے اندر وہ پینا چاہیے, شراب کی فروخت ہونا چاہیے, اور شراب کے گدوں پر معصوم بچوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں جو شراب لے رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں اور معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں. پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. میں اس تمام تباہی کا ذمہ دار سندھ حکومت کو سمجھتا ہوں, سندھ کابینہ کو سمجھتا ہوں, بد امنی کا ذمہ دار سندھ حکومت کو سمجھتا ہوں, سندھ کابینہ کو سمجھتا ہوں, جعلی حکمرانوں کو سمجھتا ہوں. 8 فروری 2024 کے انتخابات کو نہ کل قبول کیا تھا نہ آج قبول کیا ہے. کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو, کوئی لڑے یا نہ لڑے, کوئی عوام کے اندر کھڑا رہے یا نہ رہے, جمعیت علماء اسلام کھڑی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہیں. جب تک اس ملک کے اندر صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہو جاتے تب تک ہم جدوجہد جاری رکھیں گے. دھرتی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے, عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے.